اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، گزشتہ شب جنوبی ایشیائی ممالک کو زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک میں آنے والے اس زلزلے نے جہاں تشویش کی لہر دوڑائی، وہیں یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آمدہ رمضان میں مزید زلزلے بھی آ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حالیہ زلزلہ کسی خفیہ ٹیکنالوجی کی مدد سے لایا گیا؟ کیا تاجکستان سے اٹھنے والا یہ زلزلہ مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا تھا یا پھر یہ اللہ کی جانب سے وارننگ تھی؟ آج ہم آپ کو پاکستان اور گرد و نواح میں آنے والے حالیہ زلزلے کی حقیقت بتائیں گے اور اس حوالے سے سائنسی اور اسلامی نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اس حساس موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ زلزلہ کیا ہے؟ سائنس کے مطابق زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط و خشک سالی اور اس کے علاوہ دیگر زمینی اور آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ربانی ہے، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شورى میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بد اعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ ناظرین، زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہیں۔ چند ماہ قبل ترکی میں خوفناک زلزلہ آیا اور گزشتہ شب تاجکستان سے اٹھنے والے زلزلے نے پاکستان، چین، بھارت اور گرد و نواح کے بیشتر علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگیں کہ اس خوفناک زلزلے کی قبل از وقت ہی پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر ارضیات نے چند دن قبل پیشگوئی کی تھی کہ ترکی کے بعد پاکستان، انڈیا اور چین میں بھی شدید زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کی یہ پیشگوئی گزشتہ شب آنے والے زلزلے کے بعد درست تصور کی جا رہی ہے۔ سب سے حیران کن اور تشویشناک امر یہ ہے کہ مغربی ماہرین ارضیات نے یہ وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اپریل کے وسط میں ایشیائی ممالک کے اندر پھر سے زلزلہ آ سکتا ہے اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، یعنی آمدہ رمضان میں ایک بار پھر خوفناک زلزلہ پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ زلزلے کو بیشتر افراد خفیہ ٹیکنالوجی کی کارستانی قرار دے رہے ہیں، جبکہ علماء کے نزدیک یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ زلزلے آنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ جامع ترمذی میں معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں باپ کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان تعیش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن و ملامت کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو اور زمین دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ دوستو، صحابی رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، تو ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شرابیں پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشغلے کو اپنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں
اور اپنی بد اعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ اسی طرح عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو جس کا قرآن کریم میں یوں ذکر آیا ہے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، علماء کرام کے مطابق زلزلے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الزلزال کی پہلی چند آیات میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں سے ایک ہولناک زلزلے کا ذکر ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرا جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری دنیا پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس ہیبت ناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نفخہ ثانی کے بعد ہوگا۔ مگر اس سے قبل چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ مذکورہ بالا دلائل سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ زلزلے اور دیگر قدرتی آفات محض عذاب الہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور پارساب بندوں پر آزمائش بھی ہیں، لہٰذا اس کے مصائب و آلام سے بچنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم سابقہ اقوام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب و الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی یعنی زلزلہ برپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت اپنی رفائی اور فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کریں، کیونکہ بقول شاعر یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔